ہم اپیل کرتے ہیں ہندوستانی گورنمنٹ سے کہ خدارا نریندر مودی آؤ اور اس ظلم سے یہاں نجات دلاؤ لوگوں کو، جہاں تمہارے رقبے، تمہارے وراثت میں رقبے ملے ہوئے یہ لوگوں کو آ کے بدماشی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لیگلی بھارت کا حصہ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جو 56 لاکھ لوگ ہیں ہم پی او جے کے اور پی او جی بی کے، ہم بائی ڈیفالٹ انڈین سٹیزنز ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے. جموں اینڈ کشمیر کے پی اے کو آپ بھارت کا حصہ نہیں مانتے ہو کیا؟ ایگریسو نہ ہو، جان دے دیں گے اس کے لیے. کیا بات کر رہے ہو آپ؟ دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ کلیئرلی ان کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کی طرف سے یہاں تعینات ہیں تاکہ پاکستان کے قبضے کو یہ فیسیلیٹیٹ کریں، ان کا اور کوئی رول نہیں ہے. تو اس بات کو بجائے اس کے کہ وہ کلیریفائی کریں کہ بھائی ہم اس دھرتی کے لوگ ہیں، ہمیں بھی اس دھرتی کے مسائل سے دلچسپی ہے، آل دو کہ وی آر پرو پاکستانی اور ہم جو ہے وہ ایکسیشن ٹو پاکستان سے بلیو کرتے ہیں، لیکن اس دھرتی سے ہماری اتنی ایفیلیشن ہے جتنی آپ سے ہے، آپ کی ہے. بجائے اس کے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ جو پرو پاکستانی نہیں ہے وہ تو ہے ہی غدار، وہ تو ہم تو آپ لوگوں کو بالکل مٹا کے نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے. دوستو پی او کے میں آزادی کی آوازیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ پی او کے میں پاکستان نے اس طرح سے لوگوں کو ستانا شروع کر دیا ہے کہ لوگ بنیادی سویدھاؤں کے لیے بھی محتاج ہیں. اسی لیے لوگ سڑکوں پر نکل کر پاکستانی سرکار کے خلاف آوازیں بلند کر رہے ہیں. وہیں پی او کے کی زمین کا استعمال آتنکی کیمپوں کے لیے کیا جا رہا ہے. دوسری طرف راجناتھ سنگھ نے جو کل بیان دیا اس سے پی او کے کی جنتا کو بل ملا ہے اور ساتھ ہی پاکستانی سرکار کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی ہیں. دراصل رویوار کو جموں میں آیوجت کارگل دیوس سماروہ میں شرکت کرنے آئے رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے ایک بیان دیا تھا. انہوں نے کہا کہ پی او کے بھارت کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا. اس پر بری نظر ڈالنے والا کوئی بھی ہو، بھارت اسے منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے. رکشا منتری کی طرف سے پی او کے پر اتنا بڑا بیان آنا اپنے آپ میں بڑی بات ہو جاتی ہے، پرنتو یہ پہلی بار نہیں ہے جب سرکار کے کسی بھی شیرش نیتا نے پی او کے کو لے کر اس طرح کی بیان بازی کی تھی. 2019 میں انوچھید 370 نرست کرنے کے بعد لوک سبھا میں امت شاہ کا بھی بیان آیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ پی او کے لیے ہم اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. ان بیانوں کے مادھیم سے سرکار یہ اسپشٹ کر چکی ہے کہ مودی سرکار کے لیے پی او کے کتنی اہمیت رکھتا ہے. اب رکشا منتری راجناتھ سنگھ دوارا دیے گئے اس تازہ بیان کو لے کر پھر سے پرشن اٹھ رہے ہیں کہ کیا مودی سرکار پی او کے کو بھارت میں آدھیکارک روپ سے شامل کرانے کی دشا میں کوئی بڑا قدم اٹھانے کی تیاری میں ہے؟ کیا اندر ہی اندر سرکار دوارا اس کے لیے کوئی رڑنیتی یا کوٹنیتی بنائی جا رہی ہے؟ اب رکشا منتری راجناتھ سنگھ کا یہ بیان اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ کسی پرائم منسٹر کی طرف سے یا کسی بھی آدمی کو جو پبلک آفس ہولڈ کرتا ہے اس کی طرف سے نہیں آ سکتی، چونکہ وہاں کوئی بھی گولی چلے گی، کوئی بھی بندہ مرے گا، کوئی بھی پراپرٹی کا نقصان ہوگا تو وہ وہاں کے عوام کا پیسہ ہے. پرائم منسٹر نے اگر کہیں جو ہے وہ کسی طریقے سے وہ پرائم منسٹر بن جائے، کوئی بھی کسی وقت بن جائے، حالانکہ وہاں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جی لیجیٹیمیٹ پرائم منسٹر نہیں ہے چونکہ اس نے پیسے دے کے یہ سیٹ خریدی ہے، یا اس طرح کی بہت ساری جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ ایک آدمی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل سروسز نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ ٹریننگ نہیں ہے، کوئی آئیڈیالوجیکل اٹھان نہیں ہے، تو اچانک پرائم منسٹر بن گیا. تو یہی تو ہم اس کے خلاف ہیں کہ یہ پاکستان کی طرف سے لوگوں کو پیسے لے کے یا دیگر بنیادوں پہ، ان کے فیتھ فلنس کی بنیاد پہ یا اپنے وطن سے غداری کی بنیاد پہ ان کو ایکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو کول ڈاؤن کریں، وہ اس کو مزید جو ہے وہ فیول اپ کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ جی یہ جو مطالبے کرتے ہیں یہ غدار ہیں. اب سوال اس میں پہلے یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ بجلی جو اس ملک میں پیدا ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی، بالکل کی ہے جی، سٹیٹس میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ بجلی ہماری ضرورتوں سے کہیں گنا زیادہ پیدا ہوتی ہے جو پاکستان میں جا کے بکتی ہے. اور پاکستان کے مین جو سورس ہے اس میں منگلا ڈیم کی بجلی جو ہے وہ تربیلا کے ساتھ منگلا ڈیم کی جو بجلی ہے وہ مین سورس ہے. تو وہ جب ہماری بجلی ہے تو اس میں ہمیں ہی پہ ٹیکس لگا کے اور ہمیں ہی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر کے تو آپ بجلی پنجاب میں تقسیم کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے اگر میں پرائم منسٹر ہوں تو میں بیٹھوں گا پریس کانفرنس میں بیٹھ کے سٹیٹس دوں گا کہ بھئی اتنی بجلی پیدا ہوتی ہے، اس کا یہ میکانزم ہے، آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں. لیکن اس کے جواب میں وہ بندوق تانتے. مثلا یہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ بختر بند گاڑیاں وہاں پہ منگوائی گئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جگہ جگہ پہ بختر بند گاڑیاں کھڑی ہیں.
تو وہ پھر لوگ کہتے ہیں آپ تو یہ کہتے تھے کہ جی سری نگر میں بختر بند گاڑیاں ہوتی ہیں، تو یہ سری نگر کیسے بن گیا؟ جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پونچھ کو تاڑ جیل بھی بنا دیں گے اور اس طرح کی چیزیں. تو وہ ایک پیرالل ڈیولپ ہو رہا ہے، حالانکہ اس میں جو ہے وہ عوام شامل ہیں، اس میں ایجیٹیشن کو جو لوگ مینیج کر رہے ہیں اس میں حصہ لے رہے ہیں. کل مثلا انہوں نے پونچھ جو ہے، پونچھ واز اے فارمر اسٹیٹ، تو اب اس کا ایک جو ہے حصہ اس طرف ہے ہماری طرف، جس کو ہم پاکستانی ایڈمنسٹر کشمیر یا آزاد کشمیر کہتے ہیں. اس پونچھ میں کل انہوں نے پورے پونچھ کو بند کرنے کی کال دی ہے. اب ظاہر ہے یہ کوئی ایک پارٹی یا گروپ کی کال نہیں ہو سکتی جو پورے اس کو بند کر دے، بلکہ اس میں عوام شامل ہیں، پارٹیز شامل ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ حکمران طبقات جو ہیں وہ جان بوجھ کے تو اس طرح کی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں، چونکہ ان کا ایک ہڈن ایجنڈا ہے جس میں وہ آزاد کشمیر کی جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل سچویشن ہے، اس کی جو خود مختاری ہے، اس کے جو اختیارات ہیں، اس پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. اور اس پہ کمپرومائز کے حوالے سے مختلف ڈاکومنٹ وہاں پہ جو ہے اس وقت سرکولیٹ ہو رہے ہیں، جس میں یہ تجاویز دی جا رہی ہیں اور یہ تجاویز مانگی جا رہی ہیں کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ اختیارات کو لمیٹڈ کیا جائے، خواہ وہ فائننس کے شعبے میں ہیں یا آئیڈل واٹر یہ ریسورسز اور بجلی وغیرہ کے ہیں یا ڈیسیجن میکنگ کے ہیں، وہ لیجسلیچر کے ہیں جو گزشتہ 70 سال سے وہاں پہ لیجسلیچر موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں، اور اس کو لیجسلیشن کے اختیارات حاصل ہیں، ان کو کس طریقے سے ختم کیا جائے. تو یہ مجھے پورا ایک بڑا ڈیزائن ہے یا ایجنڈا ہے اس کا ایک حصہ لگتا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ بنیادی طور پہ وہاں جو ہے عوام مکمل طور پہ مایوس ہو چکے ہیں. جو بے روزگاری ہے، جو غربت ہے، جو ناانصافی ہے، اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مایوسی ہے کہ ایک ان اینڈنگ پروسیس آف ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ جاری ہے. وہاں پہ خوش صرف وہ لوگ ہیں جو یا تو حکمران طبقات میں شامل ہیں یا ان کے کیسا لیس ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں یا ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے جڑے ہیں. باقی جو 99% پبلک ہے اس کے پاس نہ تو امید کی کوئی کرن ہے، نہ جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی حوصلہ ہے، نہ کسی طرح کی کوئی روشنی ہے جو اس گہرے اندھیرے میں جو ہے وہ اس کو دکھائی دے. اس کے نتیجے میں ایجیٹیشن مختلف شکلوں میں مختلف طریقوں سے ابھر کے باہر آ رہا ہے. اب اس کی ایک مثال آپ یہ دیکھیں یاسین ملک کے حوالے سے بھی، ایک وہاں پہ حالانکہ یاسین ملک بھارت کی عدالتی پروسیس کے اندر ایک جیل میں تاڑ جیل کے اندر ہیں، اور ان کے خلاف ایک ڈیسیجن ہوا ہے جس میں ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات کے تحت ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی. ظاہر ہے کہ یہ کام بھارت نے کیا اور اس کا ذمہ دار بھارت ہے، اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں. انڈیا کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اس میں پورے طریقے سے فنکشنل اور انوالو رہا ہے. لیکن لوگوں کی جو ایفیلیشن ہے کشمیری ہونے کے ناطے، جو ان کی ایک دوسرے کے ساتھ آرگنائزیشنل یا کلچرل یا ہسٹوریکل جو جڑت ہے، اس کے نتیجے میں وہاں لوگوں نے ایک دھرنا دیا ہوا ہے. اس دھرنے کو آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں کے اندر کس قدر انریسٹ ہے کہ اس گرمی میں، اس طرح کی ڈیفیکلٹ سچویشن میں جو ہے وہ اتنے لمبے عرصے تک اتنی بڑی تعداد میں ایک خالی جگہ پہ جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کے بالکل ساتھ میں ایک جنگل ٹائپ ہی آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ کس طریقے سے سروائیو کر رہے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.